نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت کے لیے نماز کی مدد۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلا مسواک، مصلی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت۔ حضرت نے فرمایا اور کچھ؟ کہا بس یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میری مدد کیجیے سجدوں کی کثرت سے۔ فائدہ: اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے بلکہ کچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے، اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جتنی نماز کی کثرت ہوگی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں بزرگ سے دعا کرائیں گے، سخت غلطی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے، اور قدرت کے اظہار کے واسطے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اسباب سے لگا رکھے ہیں۔ حیرت ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھتے۔ 50 طرح کی کوشش کرتے ہیں مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔ چھٹا باب ایثار و ہمدردی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کے وقت دوسرے کو ترجیح دینا۔ اول تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہر ادا ہر عادت ایسی ہی ہے جس کی برابری تو درکنار اس کا کچھ حصہ بھی کسی خوش قسمت کو نصیب ہو جائے تو عین سعادت ہے، لیکن بعض عادتیں ان میں ایسی ممتاز ہیں کہ انہی کا حصہ تھیں۔ ان میں سے ایک ایثار ہے کہ حق تعالی شانہ نے کلام اللہ شریف میں اس کی تعریف فرمائی، اور یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ میں اس صفت کو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گو ان پر فاقاہی ہو۔ صحابی کا مہمان کی خاطر چراغ بجھا دینا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ آقا نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا، کہیں کچھ نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو اکرام کر سکے اس میں کسر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر مت رکھنا۔ بیوی نے کہا خدا کی قسم بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔
صحابی نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیجیے اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تو چراغ کے درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری، جس پر یہ آیت یؤثرون علی انفسہم نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ فائدہ: اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہ کے یہاں پیش آئے، چنانچہ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا لکھا ہے۔ روزے دار کے لیے چراغ بجھا دینا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ روزے پر روزے رکھتے تھے۔ افطار کے لیے کوئی چیز کھانے کی میسر نہ آتی تھی۔ ایک انصاری صحابی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے تاڑ لیا، بیوی سے کہا کہ میں رات کو ایک مہمان کو لاؤں گا، جب کھانا شروع کریں تو تم چراغ کو درست کرنے کے ہیلے سے بجھا دینا اور جب تک مہمان کا پیٹ نہ بھر جائے خود نہ کھانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کھا رہے ہوں۔ صبح کو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جب آقا کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ حق تعالی شانہ کو بہت ہی پسند آیا۔ بزرگان محترم، آواز اب پہلے سے کچھ اچھی ہے، مگر کرنا پڑی اس کے لیے خوب ماتھا پچی ہے۔ کیا کچھ گھریلو نسخے کا استعمال تو محسوس ہوا کہ بزرگوں کی باتیں سچی ہیں۔ بزرگ ہمارے زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے، مگر کر گئے باتیں بیاں بہت اچھی ہے۔ بہرحال صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور انسانوں کو دو بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، لیکن میں اور آپ اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ہے، اور خود حضور فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ اور انسانوں کی اکثریت اس کی جیسی قدر چاہیے قدر کرتی نہیں ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی کو جب عمر بڑی ہو گئی، بیماری لاحق ہو گئی، تو ان کو ایک بیماری ایسی ہوئی تھی کہ طبیب نے یہ تجویز کیا کہ اونٹنی کا دودھ پینا پڑے گا۔ اونٹنی کا دودھ پیو گے تو اچھے ہوں گے۔ تو طبیعت میں ظرافت بھی تھی۔ اکبر کہنے لگے کہ پہلے سے پتہ ہوتا تو کوئی لمبی قد والی دایا کا دودھ پی لیتا بچپن میں۔ نہیں سمجھے؟ اونٹ کیا ہوتا ہے؟
اونچا ہوتا ہے نا، قد اس کا لمبا ہوتا ہے. اسی لیے کوئی آدمی لمبا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اونٹ جو لامبو چھین ہیں، اونٹ جو છે ને શું કે સરાની અક્કલ તો ઘૂંટણમાં છે એમ કે મગજમાં નહીં મળે. تو بہرحال اکبر نے بڑی پتے کی بات کہی جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنے لگے، عمر بھی ہو گئی تھی، بیماری بھی، تو کہنے لگے، تو کہا اکبر نے جب اچھا تھا تو کچھ کر نہ سکا. جب اچھا تھا یعنی صحت مند تھا، جب اچھا تھا تو کچھ کر نہ سکا، اور بیمار ہوا تو مر نہ سکا. کہ بیمار ہوں، موت بھی نہیں آ رہی، اور طبیب کہہ رہے ہیں کہ یہ استعمال کرو، وہ نسخہ استعمال کرو. بہرحال اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو صحت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ہوتی ہے تندرستی، یہ دو لفظ ہے، تن درست. تن کا معنی ہوتا ہے بدن، اسی لیے بعض مواقع پر بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے تن من دھن کی بازی لگا دی. کیا کیا؟ تن من دھن کی بازی لگا دی. تو تن یعنی بدن، درست یعنی ٹھیک، اچھا. تو فرمایا ایک تنگ دستی ہوتی ہے، ایک تندرستی ہوتی ہے. تو تنگ دستی یعنی مفلسی، غریبی، پیسے کا نہ ہونا، ضروریات کا پورا نہ ہونا. تو غالب نے یہ کہا تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. کہ تنگ دستی بھی ہو پھر بھی تندرستی کیا ہے؟ یہ ہزار نعمت ہے. بعض مرتبہ آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، مگر تندرستی نہیں ہوتی. اچھے سے اچھا کھانا گھر میں موجود ہے، کھا نہیں سکتا، یا کھا سکتا ہے تو تھوڑی سی مقدار سے زیادہ کھا نہیں سکتا. اچھی سے اچھی سواری گھر میں موجود ہے لیکن سوار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی تنگ دست ہوتا ہے اور مالی پریشانی کا شکار ہوتا ہے لیکن زندگی مزے سے گزارتا ہے. ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے جو گاؤں ہیں اس میں ہڑپتی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ گھر میں کام کرنے آتے تھے. دوپہر میں کیا کرتے تھے؟ ایک پیاز لیا، زور سے مکہ مارا، پیاز کے کچھ ٹکڑے کیے، سوکھی روٹی پہ رکھا اور کھا گیا. اور مزے سے سر کے نیچے اینٹ رکھی، تکیا بھی نہیں ہے. اور بعض مرتبہ اینٹ بھی نہیں ہوتی تو خدا کا دیا ہوا یہ تکیا ہے، یہ دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ کو وہ تکیا بنا لیتا ہے اور اسی پہ سر رکھ کے کیا ہے، سو جاتا ہے. تو آدمی رشک کرتا ہے کہ یار میرے پاس مال و دولت ہے لیکن مجھے اتنا چین و سکون نہیں ہے جتنا اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، حالانکہ وہ تنگ دست ہے، مالی پریشانی کا شکار ہے. بہرحال سورہ فاتحہ کی ہم کچھ تفسیر سن رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے جو کچھ کہنا تھا وہ ایک حد تک میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا. اب آج سے بسم اللہ کی بسم اللہ کرنا ہے. آج سے بسم اللہ سے بسم اللہ اور بسم اللہ کی بسم اللہ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اور آپ کھول کر دیکھیں گے تو سب سے پہلی جو آیت کریمہ مجھے اور آپ کو نظر آئے گی، نظر پڑے گی جس آیت پر، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ایک مسئلہ سمجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس لیے ہم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہر آیت کا جز نہیں ہے۔ جز یعنی حصہ، باب، پارٹ، یہ نہیں ہے، حالانکہ وہ لکھا ہوا ہے۔ دلیل کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، کیا دلیل؟ تو اس کی ایک دلیل یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کون سی سورت کی تلاوت کرتے تھے، مغرب کی نماز میں کیا تلاوت کرتے تھے، عشاء میں کیا تلاوت کرتے تھے، اور بعض مخصوص دن اور رات میں جو نماز ہے دن یا رات کی، اور جو جہری نماز ہے جس میں زور سے قرأت کی جاتی ہے، تو اس میں کون سی سورت پڑھتے تھے، تو وہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ جمعہ کے دن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا پڑھنے کی تھی؟ فجر میں الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں، دوسری میں سورہ دہر، جمعہ کی نماز میں سبح اسم اور ہل اتاک۔ اور روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کی شب میں، یعنی جمعہ کی رات میں، جمعہ کی رات سے کیا مراد؟ کل کی رات، کہ کل جو مغرب کی نماز ہوگی، تو روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ جمعہ کے دن مغرب کی نماز کی امامت کراتے تھے، تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ فرض نماز میں جب حضرت امام ہوتے تھے۔ جیسے یہی معمول صبح کی فجر کی جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس میں حضور کا یہ زیادہ تر معمول رہا ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ جہاں روایت میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضور فلاں سورت پڑھتے تھے، فلاں سورت پڑھتے تھے، فلاں دن پڑھتے تھے، فلاں نماز میں پڑھتے تھے، فلاں رکعت کے اندر پڑھتے تھے، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں، یعنی زور سے پڑھنے کا ذکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 چیزیں آہستہ پڑھتے تھے، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو، آہستہ کہتے تھے، بلکہ 4 چیزیں اس کو آہستہ کہتے تھے نماز میں۔ نمبر 1 ثنا، جو ثنا پڑھتے تھے اس کو حضور آہستہ پڑھتے تھے، چاہے نماز ظہر عصر کی ہو یا فجر مغرب عشاء کی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 آقا جون سی نماز ہو، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو آہستہ پڑھتے تھے۔ تیسری چیز کہ جون سی نماز ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آہستہ پڑھتے تھے۔ اور چوتھی چیز، نماز میں جب آمین کہتے تھے حضرت تو کیسی کہتے تھے؟ آہستہ سے کہتے تھے۔ جہرن جو حضور سے مروی ہے کہنا، وہ تعلیم کے لیے تھا، وہ معمول نہیں تھا۔ کچھ صحابہ سفر کر کے آئے تھے، ایمان لائے، صحابی بن گئے، تو حضور کو ان کو نماز سکھانا تھی، تو اس وقت جو ہے وہ پڑھا ہے، ورنہ حضور کا آخری معمول اور عام معمول ان چیزوں کا نماز میں کیسے پڑھنے کا تھا؟ آہستہ پڑھنے کا تھا۔ تو پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز، حصہ، پارٹ اور بھاگ نہیں ہے، ورنہ آقا الحمدللہ رب العالمین کو جیسے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین میں زور سے پڑھتے تھے، اس کی تلاوت جہرن کرتے تھے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی کیا کرتے؟ جہرن کرتے۔ لیکن یہ آقا سے مروی نہیں ہے۔
پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جون سی بھی صورت ہو اور شروع میں جو لکھی ہوئی ہے وہ اس صورت کا جز اور حصہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے قرآن کریم میں 19ویں پارے میں جس کا نام ہے سورہ نمل، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور چیونٹی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو، بلقیس جن کا نام بتایا جاتا ہے، ان کو خط لکھا، تو اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیت، یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا جز اور حصہ ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ اور سمجھو، بسم اللہ کی دو حیثیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا ہے؟ دو حیثیت ہے۔ ایک حیثیت آیت قرآن ہونے کی ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور دوسری حیثیت دعا کی ہے اور وظیفے کی ہے کہ برکت کے لیے استعمال کرنا، اس کو پڑھنا۔ 35 تک انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ دونوں کا حکم الگ ہوگا۔ حائضہ عورت، نفاس والی عورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، تو اس حالت میں جب کہ خاتون حائضہ ہے، حالت حیض میں ہے اور نفاس کی حالت میں ہے، بچہ پیدا ہوا، یا مرد، اس پہ غسل کیا ہو چکا؟ فرض ہو چکا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا زمین پر لکھا ہوا ملے، رکھا ہوا، یا ڈیسک کے اوپر یا کسی بھی جگہ پر، تو اس حالت میں وہ اس کاغذ کو نہیں چھو سکتا۔ کیوں نہیں چھو سکتا؟ سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر وہ آدمی جو کہ پاک ہو۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو تو چھونا نہیں ہے۔ بھائی بچے نے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ بچی، اس نے ڈرائنگ کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، وہاں موجود ہے، اس حالت میں ہو ماں باپ یا کوئی بھی تو اس کو نہیں چھوئیں گے، چونکہ اس کی حیثیت کس کی ہے؟ آیت قرآن کی ہے، اور قرآن کو جیسے بلا وضو نہیں چھو سکتے پورے قرآن کو، اسی طرح قرآن کی کسی آیت کو بھی قرآن کریم کی بلا وضو چھو نہیں سکتے۔ ہاں، دوسری حیثیت چونکہ وظیفے کی ہے، دعا کی ہے، برکت کی ہے، جیسے حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وفی روایت واجزم او کما قال علیہ السلام۔ مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ اچھا کام کہ جس کے شروع میں بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو وہ کام ادھورا اور نامکمل رہتا ہے۔ تو بھائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، سونے سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، تو جہاں بیت الخلاء میں جائے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں جائے تو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو اب حیض کی حالت میں ہے کوئی عورت، نفاس کی حالت میں ہے کوئی عورت، اور کوئی مرد جس پہ غسل فرض ہو چکا ہے، تو بھائی حدیث تو بتا رہی ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تو اب ذہن میں اور دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جو بسم اللہ پڑھ رہا ہوں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، وظیفے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، دعا کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، لیکن نیت ہماری قرآن کریم کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے، تو بسم اللہ کیا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ چلے آج سے ہم نے بسم اللہ کی ہے، وقت ہو گیا ہے، آگے کی بسم اللہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو ہے وہ کریں گے۔
یہ موضوع ایک اہم چیز آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ جو سمجھنے کی ہے. دو چیزیں الگ ہے. بسم اللہ پڑھنا ہے تو خالی بسم اللہ پڑھنا ہے یا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اس پہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے، بحث کی ہے. کیوں؟ فرمایا کہ حضور سے جو عمل جس طرح مروی ہو اسی طرح کرو. حضور نے جہاں پر صرف بسم اللہ پڑھا، خالی بسم اللہ سے مراد صرف بسم اللہ، اور جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھا تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی اتباع میں جہاں صرف آقا نے بسم اللہ پڑھا ہے صرف بسم اللہ پڑھو، اور جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھا ہے تو اتباع میں کیا کرو؟ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. خالی میں بتا دوں، تفصیل بعد میں بتاؤں گا. وضو سے پہلے پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی. حضور سے وضو سے پہلے جو بسم اللہ پڑھنا مروی ہے نا وہ صرف بسم اللہ مروی ہے. بسم اللہ بس، والحمدللہ علی دین الاسلام، یا صرف بسم اللہ. تو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے چونکہ حضور نے نہیں پڑھی ہے. وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھا. کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نے نہیں پڑھا. کھانے سے پہلے حضور نے کیا پڑھا ہے؟ صرف بسم اللہ پڑھا ہے. ہاں، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ کون سا عمل ہے جہاں پوری بسم اللہ پڑھیں گے اور کون سا عمل ہے جہاں پہ آدھی بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا ہے. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالی قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.